أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. جیسے البقرہ ہے تو اس صورت کے اندر البقرہ کا لفظ موجود ہے، آل عمران ہے تو اس میں آل عمران کا لفظ ہے، نساء کے اندر لفظ نساء موجود ہے، پھر آگے چلے مائدہ کے اندر لفظ مائدہ موجود ہے. لیکن تین صورتیں قرآن کی ایسی ہیں جن کا نام ان کی آیات میں بانداز الفاظ موجود نہیں ہے. ایک صورت ہے سورۃ الانبیاء، انبیاء کے اندر نبیوں کے نظریات بیان ہوئے ہیں لیکن لفظ الانبیاء موجود نہیں ہے. اور دوسری ہے سورۃ الاخلاص، قل هو اللہ احد، اس میں لفظ الاخلاص ہے نہیں ہے. اور تیسری ہے سورۃ الفاتحہ، فاتحہ کے اندر لفظ فاتحہ موجود. تو یہ الفاتحہ اس کو کیوں کہتے ہیں؟ یہ اس کا ایک نام ہے. اس کی دو وجہ ہیں. پہلی وجہ تو یہ ہے فاتحہ کا لفظی معنی ہے کھولنے والی. فتح کہتے ہیں نا، فلاں شہر فتح ہو گیا. کیا مطلب ہے؟ کہ حملہ آور فوج پر اس شہر کے دروازے کھل گئے. فتح کا یہ مطلب ہے کھل گیا، وہ شہر بند تھا، داخلہ بند تھا، فتح ہو گیا، اس کے دروازے کھل گئے. تو الفاتحہ کا معنی ہے کھولنے والی. کس چیز کو کھولنے والی؟ جب ہم قرآن مجید کو تلاوت کے لیے کھولتے ہیں تو شروع میں سب سے پہلے کون سی سورت کھلتی ہے؟ قرآن کو کھولنے والی. قرآن کو کھولنے والی، قرآن کا دروازہ ہے، اسی سے داخل ہونا ہوگا. الفاتحہ ہے، یہ صدر دروازہ ہے قرآن کا، اسی سے آنا ہوگا. اور دوسری وجہ یہ ہے الفاتحہ کہنے کی، نماز میں قرات کو کھولنے والی. امام صاحب جب نماز پڑھاتے ہیں تو قرات کا آغاز کہاں سے کرتے ہیں؟ سورۃ الفاتحہ سے. قرات کو کھولنے والی وجہ تسمیہ الفاتحہ یہ بھی ہے. اس کا دوسرا نام ہے سورۃ الکنز. سورۃ الکنز، خزانوں والی سورت. کون سی سورت؟ کنز کا معنی خزانہ. میں نے کہا تھا نا، نبی علیہ السلام نے فرمایا هل ادلکم علی کنز من کنوز الجنہ، تمہیں جنت کے خزانوں میں سے خزانہ نہ بتلاؤں؟ فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ. اور ایک حدیث میں آیا آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے مجھے جنت کے دو خزانے دیے، یا عرش کے دو خزانے دیے، ایک لا حول ولا قوت الا باللہ اور دوسری سورۃ الفاتحہ. اس لیے اس کا نام ہے سورۃ الکنز. اس میں خزانے دفن ہیں. زمین میں خزانہ دفن ہوتا ہے، سونا چاندی ہیرے جواہرات، اوپر سے ظاہراً پتہ چلتا نہیں ہے مگر اندر دفن ہے. جب زمین کھلے گی، دروازہ کھلے گا، پھر پتہ چلے گا کتنا قیمتی خزانے ہیں. میرے بھائی جب اس صورت میں انشاءاللہ ہم سبق کے انداز سے داخل ہوں گے تو پتہ چلے گا کہ واقعی اس میں کتنے خزانے دفن ہے. اس میں عقائد کے خزانے، اللہ کی توحید کے خزانے، میرے پیارے نبی کی رسالت کے خزانے، اس میں احکامات کے خزانے، قیامت کے عنوانات کے خزانے، اس کے اندر ایمان والوں کی صفات کے خزانے، اس کے اندر دشمنوں کی پہچان بیان ہوئی ہے. کیا عنوان ہے جو اس صورت میں بیان نہیں؟ تو سورۃ الکنز، سمجھا، خزانوں والی صورت. اور اس کا تیسرا نام ہے سورۃ القافیہ. سورۃ الکافیہ، کاف سے، سورۃ الکافیہ. الکافیہ، کافیہ کا معنی کافی ہو جانے والی، بس بس بہت ہے. کافیہ کا معنی بہت ہے، کافی ہو جانے والی. کیا مطلب ہے؟ ایک بندہ اگر قرآن مقدس کو نہیں سیکھ سکا، اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر، اس کے علوم و معارف میں نہیں اتر سکتا ہے، اس کے پاس وقت نہیں ہے، تو علماء نے لکھا ہے، فرمایا سورۃ الفاتحہ کو سبقن سمجھ کر پڑھ لے، اس کی ہدایت کے لیے یہی سورت ہی کافی ہے. سورۃ الکافیہ ہدایت کے لیے بس ہے، بس. بندہ اس سورت کو سمجھ کے پڑھے اور گمراہ ہو جائے، خدا کی قسم یہ دو باتیں جمع نہیں ہو سکتی. ہو سورہ فاتحہ کا طالب العلم اور گمراہ ہو جائے، نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا. یہ تو ہدایت کا چراغ ہے، روشن
روشن چراغ ہو اور راستہ نہ دکھے؟ نہیں ہو سکتا۔ لیکن میرے بھائی ہم نے اس سورت کو کھانے میں پڑھنے کے لیے استعمال کر لیا ہے، کاش اس میں اتر کے ہم نے اس کو سمجھ بھی لیا ہوتا۔